بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. اور آپ یہ جان لیجئے کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور آپ معافی مانگیے، استغفار کیجیے، توبہ طلب کیجیے اپنے گناہوں کی اور مومنین کے گناہ. سامعین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کائنات میں سب سے زیادہ توحید والے، اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا موحد جو انسان ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے توحید والے، سب سے بڑے موحد. اللہ رب العالمین انہیں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جان لیجئے، آپ یہ علم حاصل کر لیجئے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ آپ سے زیادہ کون جانتا ہوگا؟ اور آپ کو پہلے علم ہے کہ نہیں؟ آپ سے زیادہ اللہ کی وحدانیت اور توحید کا علم اور کسے ہوگا؟ لیکن اس توحید کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی شان و شوکت اور اس کا جاننا یہ اتنا ضروری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی حکم ہوتا ہے کہ آپ مزید علم حاصل کیجیے، مزید جانیے، مزید اس کے متعلق سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو میں اور آپ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے باوجود گناہوں کے، کوتاہیوں کے ہمیں توحید والا بنایا. تو مجھے اور آپ کو اس کے متعلق مزید اور جاننے کی ضرورت کتنی زیادہ ہو. اور ان مبارک دنوں میں، ان بابرکت دنوں میں کوشش کریں کہ جہاں نیک اعمال، تسبیح، تحلیل، تحمید، تکبیر کہیں، وہاں اللہ رب العالمین کی توحید، ان کی وحدانیت، ان کا وحدہ لا شریک ہونا اور تمام عبادات کا صرف ایک ان کے لیے خاص ہونا، اس کے متعلق زیادہ سے زیادہ جان لیں. بابرکت دن ہے، بابرکت ساعات ہے، اور ان دنوں میں اللہ کی توحید، اس کو جاننے کا جو اجر و ثواب ہے وہ سال کے بقیہ دنوں میں نہیں ہے.
کیوں؟ حدیث شریف یہ بتلا رہی ہے۔ تو میری اور آپ کی جتنی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری کس کے لیے ہونی چاہیے؟ بولیے، کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کس کے لیے؟ ایک اللہ کے لیے، اور اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ جس میں اللہ رب العالمین کا کوئی شریک داخل کریں گے، اللہ رب العالمین اس عبادت کو ضائع کر دیتے، اور اللہ فرماتے ہیں جس کے لیے کی ہے یہ اسی کے پاس لے جاؤ۔ جس کے لیے دکھلاوا، ریا، سمعہ، لوگوں کی چاہت، لوگوں کی محبت وہ حاصل کرنے کے لیے کی ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کو ساتھ ان کے پاس لے جاؤ اور انہیں کہو کہ وہ تمہیں اس کا اجر و ثواب عطا فرما دیں، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں۔ تو یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں کوشش کریں اور سر توڑ کوشش کریں کہ اس عقیدے کو سلامت لے کے جائیں۔ باقی کچھ رہتا ہے نہیں رہتا، لیکن یہ ہے اس عقیدے کو لے جائیں کہ اللہ تیرے سوا معبود کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا دستگیر کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا شفا دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا روٹی دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا سننے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تیرے سوا حالات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے، اور اللہ جس بات کا آپ حکم دے دیں اس بات کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس چیز کو اپنے سینوں میں اور اپنی اولاد گھر والوں کے سینوں میں پیوست کریں اور اسے دنیا میں لے جائیں، انشاءاللہ 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 باوجود گناہوں کے، کوتاہیوں کے امید ہے اللہ رب العالمین نرمی کا اور پیار محبت کا، معافی کا معاملہ فرما دیں گے۔ آئیے سنیے حدیث مبارک کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے، امام ابن ماجہ نے، امام حبان نے اور امام حاکم اور بیہقی نے اپنی اپنی کتابوں میں بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ میری امت میں سے ایک شخص کو قیامت کے دن نکالیں گے۔ توجہ سے سنیے، آپ بھی قریب آ جائیے، بھائی قریب آ جائیے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جب ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، مولا کریم فرمایا میری امت میں سے ایک آدمی کو نکال لیں گے باہر، اور نکالنے کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے سامنے اس کے گناہوں کے رجسٹرز رکھے جائیں گے، اور عربی میں لفظ ہے سجلن، یعنی لمبے لمبے ورقے، لمبے لمبے صفحات، اور ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ حدیث میں ہے ان کی تعداد ہوگی 99 بڑے بڑے بھاری بھاری لمبے لمبے رجسٹرز رکھے جائیں گے، اور ایک رجسٹر کتنا بڑا ہوگا، اس کے صفحات کتنے ہوں گے، کتنا لمبا چوڑا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ ہیں ہر رجسٹر، اس کے اوراق، اس کے پیجز، اس کی بڑائی چوڑائی کتنی ہوگی؟ فرمایا جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک ایک رجسٹر پھیلا ہوا ہوگا۔
اور یہ حدیث ثابت ہے، کوئی کہانی یا کوئی سنی سنائی بات، افسانہ نہیں ہے۔ 99 رجسٹرز ہوں گے اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک نگاہ جائے گی وہ پھیلا ہوا ہوگا، اور ان میں کیا ہوگا؟ وہ گناہوں سے، سیاہیوں سے، خطاؤں سے، برائیوں سے بھرا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین بندے کو کہیں گے، اے میرے بندے یہ دیکھ رہا ہے؟ وہ کہے گا میرے رب دیکھ رہا۔ تو اللہ پوچھیں گے مجھے بتا، ان میں جو گناہ لکھے ہیں، ان میں جو برائیاں ہیں، ان میں جو خرابیاں ہیں، ان میں جو دھوکہ فریب ہے، اس میں جو سیاہیاں ہیں، اس میں جو مکر ہے، اس میں جو نافرمانیاں ہیں، اس میں جو منمانیاں ہیں، ان کا انکار کرتے ہو، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اور مجھے یہ بھی بتلاؤ کہ میرے جو یہ فرشتے لکھنے والے تھے، انہوں نے لکھنے میں تم پر ظلم تو نہیں کیا ہے؟ کوئی ایسی باتیں تو نہیں لکھ دی ہیں جو تم نے نہ کی ہیں؟ یا گناہ چھوٹا تھا انہوں نے بڑا کر کے لکھ دیا ہے؟ کوئی ایسی بات ہے تو بتلاؤ، انہوں نے تم پر ظلم تو نہیں کیا؟ حاضر وہ کہے گا لا یا رب، اے میرے رب انہوں نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، جو کچھ ہے وہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے بتاؤ تمہارا کوئی عذر ہے، کوئی بہانہ ہے، کوئی معذرت ہے، کوئی ہمارے سامنے پیش کرنے کے لیے شکایت ہے؟ دیکھیے اللہ رب العالمین کتنا انصاف کرنے والے ہیں۔ بولو بتلاؤ، کو عذر کرتے ہو کہ یہ غلطی اس لیے ہو گئی، یہ اس لیے ہو گئی، یہ ایسے ہو گئی، جیسے ہماری عادت ہے بہانے کرنے۔ بندہ کہے گا لا یا رب، میرے رب کوئی عذر بھی نہیں ہے، میں نے کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے بلا ان لک عندنا حسنا، اچھا چلو تم مان گے ہو، اقرار کر لیا ہے، سب کچھ دیکھ لیا ہے، لیکن میرے بندے میں غفور الرحیم، اے میرے بندے میں عدل و انصاف کرنے والا ہوں، اور مل جیسا عدل و انصاف کوئی کر سکتا؟ بولیے کر سکتا؟ تم نے آج تک مجھے سمجھا نہیں ہے، ہاں تمہاری ایک نیکی میرے پاس ہے، ایک نیکی ہے۔ ان لک عندنا حسنا، ایک نیکی ہے۔ اور پھر اللہ فرمائیں گے فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج کے دن تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہائے ہائے، 99 رجسٹرز ہوں گناہوں سے بھرے ہوئے، اور ہر رجسٹر تا حد نگاہ پھیلا ہو، اور عرش والا پھر بھی کہے آج تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا۔ کتنا غفور الرحیم ہے ہمارا رب۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، ان مبارک دنوں میں اپنے رب کو منا لے، اپنے رب کو راضی کر لے، اپنے رب سے معافیاں مانگ لے، اپنے رب سے اپنی مرادیں پوری کروا لیں، وہ انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ جو اتنا غفور الرحیم ہے، جب اس کے دروازے پر رویا جائے، جب اس کے دروازے پر خشوع و خضوع کے ساتھ جھکا جائے، جب اس کے سامنے آنسو بہائے جائیں، جب اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے جائیں، تو وہ ضائع، بولیے ضائع
بولیں تو صحیح اللہ کے بندو، وہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتُخْرِجُ بِطَاقَةً فِيهَا، تو ایک کارڈ لایا جائے گا، ایک کارڈ لایا جائے گا، ٹکڑا لایا جائے گا کاغذ کا، اس پر لکھا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب کہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہیں اور اللہ کے کیا ہیں؟ رسول بھی ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اس حدیث مبارک میں صحیح حدیث ہے، اللہ کے رسول بتلا رہے ہیں کہ اس دن اس کارڈ میں سے قیامت کے دن کیا نکلے گا کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور بندہ کیا ہوتا ہے؟ بشر ہوتا ہے۔ اور آج تک ہماری بڑی دنیا کو یہ سمجھ نہیں آ سکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بندے ہیں کہ نور ہیں۔ ابھی تک لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بندے نہیں نور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جو نکالا جائے گا اس پہ کیا لکھا ہوگا؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ جل شانہ فرمائیں گے چل میرے بندے ادھر آ۔ اب وہ جو ترازو لگا ہوگا نا وزن کے لیے، اللہ فرمائیں گے اس کے پاس آ جاؤ، اب میں وزن کرنے لگا، اب میں تولنے لگا ہوں، آ جاؤ ادھر تاکہ تولا جائے۔ اب وہ بندہ کہے گا یا رب، اے میرے رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، اللہ 99 رجسٹر ہیں اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک ہیں، یہ ایک چھوٹا سا کارڈ، یہ کاغذ کا ٹکڑا وہاں کیا کرے گا؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، میرے بندے آ تو صحیح، آ تو جا، ڈرتا کیوں ہے؟ آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا، آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تیرا حق ضائع نہیں ہوگا۔ اور میرے بھائیوں ساتھیوں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے پاس تھوڑا سا پیسہ، تھوڑی سی طاقت، تھوڑی سی صحت، تھوڑی سی فراغت آئے تو ہم لوگ بے قابو ہو جاتے ہیں، ہم لوگ ظلم پہ اتر آتے ہیں، ہم لوگ بد زبانی پہ اتر آتے ہیں، ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں۔ اور اللہ کو دیکھو، اس دن، آج بھی بادشاہت اللہ کی ہے، لیکن اس دن کیا ہوگا؟ اس دن تو سارا کچھ ہی ختم ہو جائے گا، اس دن صرف بادشاہت، حکم ایک رب کا رہ جائے، باقی جتنے جھوٹے فرعون اس دنیا میں بنے پھرتے ہیں اس دن کسی کا کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں اس دن بھی فَإِنَّكَ لَا تُظْلَمُ، میرے بندے ظلم نہیں ہوگا تجھ پر۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ترازو، اس کے 2 پلڑے ہوتے ہیں، فرمایا ایک پلڑے میں وہ سارے رجسٹرز رکھے جائیں گے، 99، اور دوسرے پلڑے میں وہ ایک کارڈ، ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرزہ رکھا جائے گا۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس ترازو کو اٹھایا جائے، تو جب اٹھایا جائے گا تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جدھر رجسٹر پڑے ہوں گے وہ والا حصہ کیا ہوگا؟
وہ اٹھ جائے گا، اور جدھر ایک ٹکڑا پڑا ہوگا، ایک کارڈ پڑا ہوگا لا الہ الا اللہ والا، وہ والا حصہ، وہ والا ترازو زمین پر جھک جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بندہ حیران ہوگا یہ کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلا يثقل مع اسم اللہ شیء، اے لوگو یاد رکھو اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھی اللہ کے نام سے زیادہ بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ سب سے بھاری نام اللہ کا ہے، تو سب سے بڑی گواہی توحید کی ہے، اور سب سے بھاری کام عمل کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کے بعد کیا ہوگا اس بندے کے لیے؟ کہاں جائے گا وہ بندہ؟ اللہ رب العالمین کی توفیق سے انشاءاللہ اللہ رب العالمین جنات الفردوس میں اس کو داخل فرما دے۔ اور اسی سے متعلق اسی بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی ایک اور حدیث مبارک میں حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام جب وہ اس دنیا سے روانہ ہونے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، اور ہم بھی دنیا سے جانے والے ہیں اور روانہ ہونے والے روانہ ہوتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں؟ اور اللہ کو وہ وصیت اتنی پسند آئی، اللہ نے وہ وصیت قیامت تک کے لیے محفوظ فرمائی۔ امام بزار وہ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں حضرت نوح کی وہ وصیت نہ بتاؤں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتلائیے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں تجھے دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ میں تجھے دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ تو ساری حدیث لمبی ہے، لیکن جو ہمارے موضوع سے متعلق بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلی وصیت یہ کرتا ہوں کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ پہلی وصیت کیا ہے؟ سارے بولیے لا الہ الا اللہ، اور بآواز بلند بولیے تاکہ اللہ کے ہاں ہماری یہ گواہی لکھی جائے، لا الہ الا اللہ۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے، اگر لا الہ الا اللہ یہ ایک ترازو میں رکھا جائے، ترازو ہے اس کے ایک پلڑے میں ایک سائیڈ پہ رکھا جائے لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمان اور زمین رکھی جائے، ساتوں آسمان اور زمین رکھی جائے دوسرے پلڑے میں، لرجحت بہن، تو جس پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے وہ پلڑا جھک جائے گا
اور زمین و آسمان والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا۔ اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنا وزن ہے ان بابرکت کلمات کا۔ تو جو تسبیح، جو اذکار ان دنوں میں کرنے ہیں، ان میں سے ایک ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس ذکر کو جتنا کثرت سے کریں گے انشاءاللہ اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مرتے دم تک توحید پر قائم رکھے، یا ذا الجلال والاکرام مرتے دم تک توحید پر قائم رکھیے۔ جب اس دنیا سے روانہ ہوں تو آخری کلمات جو زبان پر آئیں وہ کیا ہوں؟ لا الہ الا اللہ۔ آخری کلمات لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔